الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتی وآل بیتی کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے مخلوق کی مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، قوی ہیں، قوت والے ہیں، قد و کاٹ والے ہیں، اور ان کو مکلف نہ بنایا۔ وہ ہر وقت جو ان کو کام دیا جاتا وہ کام کرتے، نہ انہیں سستی آتی، نہ وہ تھکتے، نہ وہ رکتے، اور جن کے ذمہ جو اعمال لگائے وہ پوری طرح کرتے، اور جو تسبیحات ترتیب ان کو دے گی وہ وہی کرتے۔ کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی سبحان ربی العظیم، جو بھی ان کو دے گی وہ ہمہ وقت ادا کرتے رہتے، وہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری مخلوق اللہ نے بڑی جنات پیدا کی انسانوں سے پہلے۔ جنات بھی بہت قوی مخلوق ہے، عمر بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سالوں میں بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ عمر ہوتی ہیں۔ اب اتنی عمر کے نہیں رہے، پہلے بہت لمبی عمر کے ہوتے تھے جنات بھی۔ جیسے انسانوں کی عمریں کم ہوئی ہیں، جنات کی بھی کم ہوئی، اور جنات کو بھی مکلف بنایا گیا، لیکن جنات کو اللہ پاک نے ایک محدود حد تک رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا انسان کو پیدا فرمانے کا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان دنیا سے بھی بلندی پہ اللہ جل شانہ نے ان کا وجود بنایا، لیکن جبرائیل امین مٹی زمین سے لے کے گئے تھے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا حضرت آدم پہ، نعوذ باللہ، اماں جان حضرت اماں حوا پہ، وہ جہالت ہے۔ ان کی مٹی زمین سے لی جائی گئی ہے، مٹی کے مختلف مقامات سے مٹی لی گئی ہے، ایک جگہ کی نہیں تھی۔ مٹی لے گئی اور اس مٹی سے ان کا وجود بنایا گیا تھا، اور یہ طے تھا کہ واپس اس مٹی میں آئیں گے۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اسی مٹی میں پیدا کیے گئے، اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور اللہ پاک نے ان کے اندر روح پھونکی، اور جو سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی وہ ساری روحیں پیدا کی گئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی۔ سب سے پہلے کائنات میں جو روح پیدا کی گئی ہے انسانوں میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کی ہے۔ اللہ نے روحیں پیدا فرمائیں، اور روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے ان سے اپنا کلام کیا، ان سے باتیں کی۔ اللہ رب العزت کی تجلی اور زیارت روح کو نصیب ہوئی۔ اللہ نے فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے کہا، آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، بلا بے شک ہم نے اپنی پیدائش سے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کا کلام سنا ہے اور اللہ سے کلام کیا ہے۔ اللہ نے یہ کلام کیوں کیا روح کے ساتھ؟ اللہ چاہتا تھا کہ میں ایسی مخلوق بات بنا رہا ہوں جو مجھ سے باتیں کرے، جو میری بن جائے، میں اس کا بن جائے، جو میری محبت میں فنا ہو اور میں اس سے محبت کروں۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے۔ اور اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ نے ایک نور کی کیفیت داخل کر دی کہ کوئی چیز اللہ کی تجلی کو نہیں پا سکتی، اتنی قوی، اتنی نورانی ہے، لیکن انسانی دل کو ایسا بنایا کہ تجلی باری کو پا لیتا ہے۔ اب یہ صفات روح کو دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہم دنیا میں آ کے یہ صفات ضائع کر دیتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح ایک آدمی ہے،
اس میں سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی قوت ہے، لیکن وہ اسے استعمال ہی نہیں کرے۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اسے جنگل میں چھوڑیں، وہ تو ساری زندگی کوئی زبان نہیں بول سکتا، اسے تو الفاظ آپ کہیں گے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی، اسے پتہ نہیں الفاظ ہوتے کیا ہیں۔ جس طرح وجود کی یہ اہلیت ہیں اگر استعمال نہ کی جائیں تو بیکار ہو جاتی ہیں، اس طرح روح کی بھی اہلیت ہیں، اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا، ضربیں لگاتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، یہ روح کی صلاحیت کو بیدار کرتے ہیں، اسے واپس لوٹاتے ہیں، اور دنیا میں بیٹھ کے اس قابل ہو جائیں کہ بیٹھے تو زمین پہ ہوں اور باتیں عرش پہ کریں۔ ہماری روح ان تجلی باری کی ان کیفیتوں کو پا لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ اللہ ہم کرتے ہیں نا، یہ بیسیکلی اس کی بنیاد کو سمجھیں، یہ روح کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جی عربی سیکھنی ہے آپ نے، تو عربی سیکھتے آپ کو قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں دے دیتا، کوئی آپ کو حدیث کی کتاب نہیں پکڑاتا۔ الحمدللہ مدرسے میں آخری سال میں بخاری شریف دی جاتی ہے، 7ویں سال میں۔ بعض مدارس میں جو پہلے 12 سال لگتے تھے، 12ویں سال میں بخاری دیتے تھے، اور قرآن مجید تو چاہ کے 4تھے سال میں ہاتھ میں دیتے تھے ترجمے کے لیے۔ ارے بندہ کہ مجھے قرآن مجید نہیں دے رہے ہو، وہی پہلے اہلیت پیدا کرو قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، حدیث کو سمجھنے کی۔ ایک زمانہ لگ جاتا ہے تب جا کے قرآن اور حدیث کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ جو ضربے لگاتے ہیں نا دل میں اہلیت پیدا کرتے ہیں۔ جب صرف و نحو میں وہ جو جب جاتا ہے آدمی تو وہ گردانیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہ گردانیں اتنی مشکل ہیں کہ آدمی کا پسینہ نکال دیتی ہے۔ ضرب آنا، ضرب ہونا، وہ ہر طرح کی الف سے لے کے یہ تک وہ ضربوں کی اور گردانوں کی ایسی ہے، آدمی کہ جی میں تو عربی پڑھنے آیا، انہوں نے مجھے کس کام پہ لگا دیا ہے۔ تو بھئی وہ کرے گا تو سیکھے گا نا۔ یہاں بھی وہ روح کے اندر اہلیت کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ کا تعلق بنانے کے لیے، دل سے دنیا نکال کے دل کو اللہ اللہ کی عادت بن جائے، دل اللہ سے وابستہ ہو جائے، دل ذکر کرنے والا بن جائے، اس کے لیے یہ ضربیں، یہ ذکر، یہ طریقے، یہ ترتیب انجام دی جاتی ہے۔ اب اگلی بات، ہمارے کان سنتے ہیں دیکھتے نہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں سنتی نہیں، ہماری زبان بولتی ہے سنتی نہیں، لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ ایک آدمی اس نے اپنی آنکھوں کو استعمال ہی نہیں کیا، زبان کو استعمال ہی نہیں کیا، کان کو استعمال ہی نہیں کیا، تو بیکار ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سم بکم ہم ینفعون لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ دوسری کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کی آنکھیں اندھی نہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہے۔ پھر قرآن ایک اور جگہ کیا کہتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ایک ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ موڑے لگا دی۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، بیسیکلی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہم رام رام نہیں کر رہے، ہم کوئی کسی اور بت کا نام نہیں لے رہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انا جلیس مع ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہاں آ جاتے ہیں، باقی فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اور فرشتے ان کے گرد دائرہ لگاتے لگاتے آسمان دنیا تک کیسے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بندے فارغ ہو جاتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیرے ذکر کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تیری محبت کے لیے۔ وہ جنت چاہتے تھے، جہنم سے بچنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے اللہ بڑی محنت کرتے۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو بہت ڈرتے۔ اللہ فرمائے کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتہ، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، فرشتہ ایک کہے گا، کہتا ہے بارہ الہ اس میں تو کچھ بندے ایسے ہی بیٹھ گئے تھے، کچھ بندہ تھا ایسے ہی آیا تھا، کسی کام میں بیٹھ گیا، اس کا مقصد نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔
تو الفاظ ہیں حدیث کے، ساری حدیث کی کتابوں میں، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے ان کے ساتھ حشر فرما۔ حدیث آتی ہے کہ دنیا میں جن کے ساتھ محبت ہوگی، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، میدان محشر میں اللہ انہی کے ساتھ انہیں اٹھائے گا، ان کے ساتھ انہیں رکھے گا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو بھئی یہ جو ذکر ہے اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ اب آتے ہیں ایکشن اور ری ایکشن پہ۔ ایک ہوتا ہے ایکشن، ایک ہوتا ہے ری ایکشن۔ آپ اگر پٹاس یہ گندک اور چیزیں لیں تو دھماکہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ آپ اگر زہر رکھیں گے تو غلطی سے پئیں گے تو مر جائیں گے۔ آپ اگر کوئی آگ رکھیں گے تو وہ رات کو ہیٹر بند نہیں کیا اور گیس سے آدمی مر جائے گا۔ یعنی جو چیز نقصان دہ ہوگی اس کا انجام ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے دودھ رکھا ہے، بھوک لگ گئی ہے، دودھ پیتے ہیں، آپ کو طاقت آتی ہے۔ شہد رکھا ہے، کمزوری ہوتی ہے، قوت آ جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ وصف ہے۔ اسی طرح جو بھی کوئی نیک کام ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو گناہ والا کام ہوتا ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اس اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو یہ گناہ کا کام ہو گیا۔ تہجد زندہ ہوتے ہیں، نمازیں زندہ ہوتی ہیں، حیا زندہ ہوتی ہے، پردہ زندہ ہوتا ہے، جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے، غیبت کرنا گندگی سمجھی جاتی ہے، میوزک سننا چھوٹ جاتا ہے، حرام مال کے سامنے ڈھیر لگے ہو آدمی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، دل گندے تصورات، خیالات، جذبات سے باز آ جاتا ہے، دماغ غلط فیصلے اور غلط پلاننگ سے رک جاتا ہے، ہاتھ ظلم سے باز آ جاتے ہیں، پاؤں گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ری ایکشن ہے نا۔ تو جب ری ایکشن کوئی چیز اچھی ہوگی اس کا ری ایکشن بھی اچھا ہوگا۔ اس ایکشن کا ہے اللہ کا نام ہے، اس کا ری ایکشن ہے کہ بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں کتنے ایسے بندے دیکھے کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب ذکر میں آئے تو زندگی گزر گئی، ان کی کبھی تہجد نہیں کی۔ الحمدللہ میں نے ایسے حضرات بھی دیکھے جو 300 نفل پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ایسے حضرات دیکھے کہ جن کی درود شریف کی روزانہ کی ترتیب 30,000 سے 50,000 کے درمیان بھی رہی۔ تو یہ برکتیں، یہ کیفیتیں کس سے پیدا ہوئی؟ ذکر سے۔ میں تو ایک چھوٹی سی بات اکثر عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی دنیا میں انسان تجربہ کرتا ہے نا، تو ایک تجربہ کر لے کہ کیا ہوتا ہے۔ نہ سال لگیں گے، نہ مہینے لگیں گے، نہ ہفتے لگیں گے، چند دن لگیں گے، بس بعض دفعہ تو ہم نے ایک ضرب ہی حالات بدلتے دیکھے ہیں۔ ایک بندہ مجھے ایک دفعہ ہمارے پاس ذکر میں آیا، سعودی عرب دمام میں رہتا تھا، 18 سال گزر گئے تھے، اس نے ایک عمرہ نہیں کیا تھا، ایک دن مسجد نبوی نہیں گیا تھا۔ آج تو بہت دور کی بات ہے نا۔ تو پاکستان میں آیا تو ہمارے ساتھ حج پہ اس پہ لگ گیا، ذکر پہ لگ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا وہ اتنا عرصہ تم وہاں رہا، کبھی خیال ہی نہیں آیا تجھے؟ کہتا جی بس کاروبار میں تھا، بس دھیان ہی نہیں گیا۔ اور اتنا سگریٹ پیتا تھا کہ اس کی انگلیوں پہ نشان بن جاتے تھے۔ وہ جب ذکر پہ لگا، جی آج بھی یاد ہے، تھوڑا سا عمر میں مجھ سے بڑے تھے وہ صاحب، جب وہ روتا تھا نا نماز میں یا ویسے ہاتھ اٹھا کے، تو اس کی آواز زاری چیخو پکار سے میں اپنے ہاتھ اٹھاتا، اللہ اس کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے۔ اور اس کی ہچکیوں کی آواز سے بعض مسجد میں لوگ نماز توڑ دیتے تھے، اس کو کیا ہو گیا، مر گیا۔ اور لوگ کھڑے ہوتے تھے، اس کی کیا ہو گیا اس کو، بہت امیر آدمی تھا۔ میں نے ایک دن اسے کہا یار آپ سگریٹ بہت پیتے ہیں، تو جو سگریٹ پیتا ہے نا تو وہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف کی وہ برکت نہیں ہوتی، فرشتے جو لے کے جاتے ہیں وہ بدبو ہوتی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ کچھ تھوڑے وقت بعد ایک دن میں نے پوچھا کیا حال ہے آپ کے سگریٹ کا؟ کہتا ہے زاہد صاحب
جس دن آپ نے کہا تھا اس کے بعد ہمت نہیں پڑی سگریٹ پینے کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا اسے، کہاں کفر میں بستا تھا، کہاں عرش نشین ہو گیا. یہ کیا ہے؟ الحمدللہ ایک نہیں، میں نے سینکڑوں دیکھے. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. وابڈا کی بجلی آ رہی ہے نا، تو آپ جہاں جہاں لائن جوڑتے جائیں وہ جگہ گھر روشن ہوتا جائے گا. اور اگر آپ نے اپنے گھر میں اے سی بھی لگا لیا، فریج بھی، ڈیفریزر بھی، ہیٹر بھی، ٹیوب بھی، بلب بھی، اور آپ کا وابڈا سے تعلق نہیں ہے، تو اس اندھیرا ہوگا. چیزوں سے روشنی نہیں ہوتی، بجلی سے روشنی ہوتی. یہ اللہ کا ذکر بجلی ہے تو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، زبان کو روشن کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ زندگی گزری، دیکھا ہے اس میں. تو میری گزارش ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور یہ بہار ہے رمضان. آپ دیکھتے ہیں موسم بہار جب آتا ہے نا، تو کوئی بھی ٹہنی لگاؤ نا زمین میں تو لگ جاتی ہے، ویسے نہیں لگتی، لیکن موسم بہار میں لگ جاتی ہے. یہ موسم بہار ہے، ایمان کا، کیفیات کا. رمضان ہے، آخری عشرہ ہے. اب اللہ کے ساتھ ٹہنی لگائیں، دیکھیں پھل آئیں گے. آج چھوٹا سا کیوں پھل، کل اس پہ انشاءاللہ منو پھل اترے گا. اللہ کا تعلق ہوگا. رات کو آپ کو رات اچھی لگے گی، اللہ سے باتیں کرنے میں سرور آئے گا. دل چاہے گا تنہائی میں. آج لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں، آپ تنہا ہونے کو پسند کریں گے. جیسے بچہ بھاگ کے ماں کی گود میں آ کے ماں کی قمیض اور دوپٹے کو پکڑ کے رو کے کہانیاں سناتا ہے اور اپنی باتیں سناتا ہے. خدا کی قسم، آج میں نے لفظ قسم استعمال کیا ہے، اللہ اللہ کر کے دیکھو، آپ اپنے آپ کو اللہ کی آغوش میں ایسے ہی باتیں کرتے پاؤ گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک ترتیب ہے، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، اپنی اسپیشلسٹ اس چیز کے تھے. ایک ڈاکٹر ایک چیز کا اسپیشلسٹ پڑھتا، ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بات مان لی جاتی ہے. میں نے ایسے طبیب دیکھے ہیں کہ مریض کتنے گز پہ کھڑا تو کہتے ہیں اس کو یہ مرض لگا ہوا ہے اور اس کا یہ علاج ہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. اور جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، جوانیاں لٹا دیں، نفس کا خون کر دیا، جی کہاں لکھا ہے، کیا ہے یہ، کیا چیز ہے. ایک بات، دوسری بات اور آخری بات سمجھیے میری بات. اللہ اللہ کرنے سے روح منور ہو جاتی ہے. جب روح منور ہوتی ہے تو وجود کو بھی منور کر دیتی ہے، اور جب وجود بھی منور ہوتا ہے تو وہ بندہ سورج بن جاتا ہے. جیسے سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں نا، اس طرح اس بندے سے امارات نکلتے ہیں، اور وہ جس طرف توجہ کرتا ہے، دھیان کرتا ہے یا اس کی صحبت ہے، اس سے وہ نور منتقل ہوتا ہے. انسان پھول بن جاتا ہے. ہوا بھی پھول کو ٹچ کرتی ہے تو خوشبودار ہو جاتی ہے، کوئی سونگھتا ہے تو خوشبو آتی ہے، پانی میں ڈال دو تو پانی کو خوشبودار بنا دیتا ہے. اللہ میرے آپ کے غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کرے. ذکر کی ترتیب کو سیکھے. نہیں سمجھ آتا آپ ہم سے 100 دفعہ پوچھیں، ہم 100 دفعہ بچائیں گے. ہم نوکر ہیں، اور ہمیں کسی بزرگی کی ضرورت نہیں، کسی پیسے کی ضرورت نہیں، کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، کوئی حضرت صاحب بننے کا ذوق شوق نہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی ووٹیں نہیں لینی. ایک ہی ہے کہ ہر مرد میرے نبی کا بیٹا ہے، ہر عورت میرے نبی کی بیٹی ہے، اور میرے نبی کے بیٹے بیٹیاں آج رسول اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیں. یہی ہماری ذریعہ نجات بن جائے کہ رسول اللہ کو خوشی ہو کہ میری بکھری ہوئی بیٹیاں، میری گمشدہ بیٹیاں آج کوئی میرے قدموں میں لے آیا. ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. ساری زندگی خواہش رہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کر لوں، کسی کو کچھ دے لوں، کبھی دل میں تمنا نہیں کہ کوئی کرے. ارے اللہ کرنے والا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے، اللہ پاک اپنی مدد نازل فرمائے، اللہ رحم فرما دے.